حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے یا پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے، تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر، کیا ہوا تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اس دعا میں ناراض ہوگی مائی صاحبہ، کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے، تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے، انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہے، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریبی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منظر شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھتے گئے نا، پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے اللہ بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے، تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے، یہ بالا نگالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھے، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا، سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو،
اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا۔ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین تمش بیٹھا ہے دربار میں، جا گئے نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ علیہ، بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے وہ تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے، وہ لکھ رہے اس واقعے، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑاب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست، جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائے، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا، اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی،
दिल्ली की गलियां भी रोती है कि ये क्या रंग है, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहने, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कतमी आवां। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर न पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राज, ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है बीबी बोल दे गवाही, कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तजद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा आराम की बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे में पढ़ रखे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे, आमीन तो कहे। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहने, वाजिब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाए। मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ़ का मुझे भी पता है, पर तुती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, नहीं तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, बनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम दम से अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया। आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होन या पक्के, ये पीर मुरीद के सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होन या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत फिर उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूँ, आ जा हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाए। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करे। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे
انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چین گوئیاں ہونے لگی, پھپتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یا تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں بڈھی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں وہ نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے, اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے کہ شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, باز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر ڈالی, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے. علماء زوار بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطائے رسول نے, ہند الولی نے
امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے او بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے؟ 2 مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو؟ بچے بھی کبھی بول رہے ہیں میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، خود تمہارے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، مانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں، فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جاتو ہو جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے فوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جو جوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کرے، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں، یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، اور جن کی ہے ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ جو غربا مساکین ہوتے وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داغ دھو بھی نہیں پاتے، ہم بڑا لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں، اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں۔ تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر، خیال کر، اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے۔ یار لوگوں کا کام نہیں وسوسہ اندوزی کرنی، لوگ وسوسہ اندوزی کرتے ہیں وہ کریں گے، لوگ شک پیدا کرتے ہیں وہ کریں گے۔ تو اتنے کانوں کا کچا ہے کہ تو سب کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی بات تیرے اندر آ کر کے جنم لیتی ہے اور ہر ایک کی بات تیری روح میں گزر جاتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا کمزور ہے تو کانوں کا، جو آدمی آئے گا تو اس کی بات سن لے گا تو یقین کر لے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے کہا تھا، اور یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان، تیقن، یقین، صحبت کے بارے میں گڑبڑ کر لیا، ورنہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو ہم آج بھی بڑے حساس ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں وسوسے کوئی نہیں آتے۔ ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ تیرا 40 لاکھ کا مکان اچانک 30 لاکھ کا ہو گیا، تو مان لیتے ہو؟ تو اس نے تو وسوسہ ڈالا ہے، آپ نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ میں نے دیکھا ہے ایک دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے اور پینٹ اس کا گر گیا ہے، فلاں جگہ کمزوری آ گئی ہے، تو مکان 40 لاکھ کا تھا یکدم 30 لاکھ کا ہو گیا، مان لیا آپ نے؟
آپ نے نہیں مانا، آپ نے تو اس کے ساتھ بحث بھی کی، آپ نے تو تکرار بھی کی، اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو میرا دشمن ہے، تو نے میری اتنی قیمتی چیز کو اتنی نکمی کہہ دیا، اور جو تیرے کونے میں آ کے کہہ گیا کہ فلاں اللہ کا ولی، دیکھو جی اب تو کوئی اللہ کا ولی نہیں رہا، فلانا بھی دکاندار ہے، فلانا بھی، اور تو نے فٹافٹ مان لیا ہے۔ میرے بھائی غور کریں اور توجہ کریں بات پر، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ضرور سمجھیں۔ ہمارا یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی شخص شک کا شکار نہیں۔ آپ چلے گئے سودا لینے، بڑی عام سی چیز آپ نے خرید لی، چلے عین والا آم چھوڑ کے الف والا آم کریں تو آپ آم لینے چلے گئے، عام سی چیز آم لینے چلے گئے آپ، تو آپ نے اس شخص کے ساتھ، اس نے کہا جی یہ تو میں 300 روپے کلو دوں گا، تو فوراً آپ نے دے دیا اس کو، کوئی وسوسہ نہیں آیا آپ کو، حالانکہ اس نے دلیل بھی دی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ میر پور خاص سندھ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے، تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مہنگا ہے ہی نہیں، تو کیسے بتا رہا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ دین کے بارے میں لوگ فوراً کہتے ہیں جی مجھے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیال اس کو آتے ہیں جس کی توجہ ہٹتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو سیدھا نہیں دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے، جس کا دھیان سیدھا ہوتا ہے اس کی گاڑی سیدھی چلتی ہے۔ تو نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو تجھے وسوسہ آیا ہے، تو نے ادھر دیکھا پھر تجھے وسوسہ آیا۔ جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف رہتی ہے، جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف، جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے، انہیں دیدار سے فرصت نہیں، تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں دیدار کرتا رہوں۔ وسوسہ کیسے آئے گا؟ وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو جہل کی بھی سنے گا، وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو لہب کو بھی ٹائم دے گا، وسوسہ تو ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ، وسوسہ تو اس شخص کو آئے گا جو عبداللہ بن ابی سلول کے پاس بھی تھوڑا وقت گزارے گا، تو جس کا بیٹھنا اٹھنا ہی مولا علی کے ماننے والوں کے پاس ہو، جس کا ہر وقت ٹھکانہ ہی جناب بلال حبشی کے غلاموں کے پاس ہو، جو ہر وقت بیٹھے ہی اس کے پاس، جو جیے بھی تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اور جس کی رگوں رگوں میں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق بستے ہو، اس کو کیسے وسوسہ آ سکتا ہے؟ ہمارا جرانہ ہی بڑا پکا مضبوط ہے، تعلق ہی بڑا، ہمیں کیسے وسوسہ آئے؟ وسوسہ کسی اور کو آیا کرتا ہے، اہل اللہ کے پاس وسوسے کیسے آ گیا بھائی؟ وسوسہ آتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اور اگر آتا بھی ہے نا، آتا بھی ہے وسوسہ انہیں، وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا ہے؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل ہے، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسان، اس کا نئے سے نئے روپ ہوتے۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے،
آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے. یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے, آپ جانتے تھے تو بچ گئے, میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے, نیا روپ دار کے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرے بھائی, میرے عزیز طریقت کے مسافروں, یاد رکھو, سمجھ لو اس بات کو